تو پھر جب کام ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا یہ کارڈ واپس دو. میں نے کہا یہ تو ایک ون وے ٹکٹ تھا, یہ آپ کیش ہو گیا, اب نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ عمران خان کو ووٹ کیوں نہیں ملتا ہے اور اربن ایریاز کے اندر کیوں ہوتا ہے. تو یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں گرینڈ فادر کا دیا ہوا کارڈ وہ تھرڈ جنریشن کے پاس لے کے آیا کہ جناب یہ کام کر دو. وہ دیکھتے پاور اور انفلوئنس کہ اس فیملی کا انفلوئنس اس ایریا میں ہے تو یہ کام میرا ہو جائے گا. تو ووٹ کس کو کیسے دے, یعنی وہی بات آ گئی نا کہ ادارے چونکہ کمزور ہیں, شخصیات مضبوط ہیں, اور اکثریت اس ملک کی آبادی کی ڈپرائیوڈ ہے بیسک سیوک رائٹس تک سے. میں نے 90% کہا نا آپ کو. 90%. اکثریت کیا مطلب؟ 90 پورا ملک پورا ڈپرائیوڈ بیسک سیوک رائٹس سے. بجلی یعنی نل کا پانی, سیوریج, پینے کا صاف پانی. ان کو آزاد فضا بریتھ کرنے کے لیے, سانس لینے کے لیے وہ بھی مشکل ہے, کیونکہ اگر آپ کو اگر آپ نے مرضی کے خلاف کوئی کام کیا گاؤں کے اندر تو آپ سانس نہیں لے سکتے اس کھلی فضا کے اندر. وہ اتنا یونیلیٹرل پاور ہے وہاں کے وڈیرے میں یا چودھری میں. ڈپرائیویشن ہے ٹوٹل. کیوں ہے؟ ادارے نہیں ہیں. ادارے نہیں ہیں. کسی غریب آدمی کے گھر میں نل کا نہیں ہے. گبول صاحب نے, آپ نے جا کے اس کے گھر پہ اپنے گڈ ریسورسز اینڈ گڈ آفیسز یوز کر کے نل کا لگوا دیا, تو اس کے لیے تو وہ ایک بہت بڑا پریویلیج ہو گیا ہے. تو بالکل میں اس سائیکی کو سمجھ رہا ہوں کہ وہ تو اپنے گرینڈ چلڈرن تک کو یہ وصیت کر کے جائے گا کہ بیٹا جب بھی گبول صاحب الیکشن میں کھڑے ہوں یا ان کا خاندان کھڑا ہو, ووٹ ان کو دینا, کیونکہ یہ ہمارے محسن ہیں. ہمارے یہاں تو مطلب لیول وہ چل رہا ہے نا. اب اس لیول میں یہ جو پیرامیٹرز ہیں ایک جنٹلمین کے, ایک ایماندار آدمی کے, ایک پالیسی امپلیمنٹ کرنے والے کے, وہ کہاں ایگزسٹ کر رہے ہیں گبول صاحب؟ نہیں ایڈجسٹ نہیں ہو رہے نا, تو اسی لیے تو ہم الیکشنز نہیں جیت پا رہے. لیکن یہ قوم جو ہے یہ چور لیڈروں سے بیزار بھی آ گئی ہے. تو پھر کیوں نہیں ووٹ دیتی ہے ایماندار لوگوں کو؟ اسٹیٹس کو کہاں جمشید دستی صاحب کی جعلی ڈگری ثابت ہوئی, اس کے بعد وہی دستی صاحب دوبارہ سے آ گئے اور بڑے ہیوی مینڈیٹ سے آ گئے. نہیں مینڈیٹ اتنا ہیوی نہیں تھا, مارجن تو 4-5 ہزار ووٹ کا, مارجن زیادہ کا ہے دستی صاحب کا. واٹ ایور, رولنگ پارٹی ہے اور دستی صاحب نے بڑے اچھے کام کیے ہوں گے وہاں, تو انہوں نے کہا انہیں کو تو جعلی ڈگری وہ کہیں میٹر نہیں کر رہی ہے. اچھا نہیں, اس کے اندر ایک بات اور بھی ہے. دیکھیے آپ قوم کو بیوقوف بھی نہ سمجھیں, ایک کامن سینس بھی ہے لوگوں میں جہاں تک ان کے اپنے وہ ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہمیں اچھا لگتا ہے, ہم اسے ووٹ دینا چاہ رہے ہیں, یہ ڈگری کہاں سے بیچ میں آ گئی. ہم چاہتے ہیں کہ یہ آدمی ہمیں ریپرزینٹ کرے, یہ ڈگری بیچ میں کہاں سے آ گئی. یہ ایک عامر نے, ایک ڈکٹیٹر نے ڈگری کی پخ لگا دی اور اگین 90% عوام کو ڈپرائیو کر دیا کہ جناب آپ الیکشن میں حصہ نہ لے سکتے. یہ تو آپ نے ایک کیچ 22 ایک پوزیشن پہ آ گئے ہم لوگ. اچھا ایک کالر آئے ہوئے ہیں, پہلے ذرا دیکھ لیتے ہیں کون ہے اور ان سے بھی ذرا سی بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم انجم رضوی صاحب, کیسے مزاج ہیں؟ جی اللہ کے شکر. کون صاحب اور کہاں سے؟ فرحان بات کر رہا ہوں کراچی سے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری کلیئر؟ ہاں فرحان صاحب ذرا ہلکی آواز آ رہی ہے. یہ ذرا آپ کی لائن میں تھوڑی سی پرابلم. میں فرحان بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی فرحان صاحب فرمائیے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا انجم رضوی صاحب, یہ ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں تحریک انصاف کے, میں ان کو بھی سلام کہتا ہوں اور بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ انجم رضوی صاحب ہمارے ملک کے اندر آپ المیہ دیکھیے کہ اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور لوگ جس طرح اپنی جانیں دے رہے ہیں. مجھے ایمانداری سے کوئی یہ شخص بتائے, اس ملک کا رہنے والا ایک پاکستانی, کیا اس حکومت کو کوئی حق حاصل ہے حکومت کرنے کا؟ یہ اس کا اپنا احتساب عوام کے سامنے ہو رہا ہے. اور جس طرح لوگ فرسٹریشن کا, مہنگائی, بے روزگاری اور اس نہج پہ لوگ آ گئے کہ اپنے آپ کو ٹرینوں کے آگے جان دیے جا رہے ہیں, لوگ اپنے گھروں میں زہر پی رہے ہیں. انتہائی افسوس, شیم شیم شیم. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ فرحان صاحب. اب یہ ایک شہری ہیں, ان کا ایک ری ایکشن ہے. بالکل صحیح ری ایکشن ہے, ٹھیک ہے, مگر اب اس کا کیا علاج یہ ہے کہ اچانک سول ایجیٹیشن شروع کر کے اور ہم عامروں کو پھر دعوت دے دیں, یا اگلے الیکشن تک انتظار کریں اور ووٹ کی طاقت کو استعمال کریں؟ میری گزارش ہے, ہم سیاست میں کیوں آئے؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ نظام کو بدلا جائے. اگر عامر کے ساتھ ملنا تو ہمیں آفر ہوا تھا, بڑا اوپن آفر تھا, کچھ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. عمران کو وزیر اعظم بنانے کا, اس نے کہا میں کٹ پتلی وزیر اعظم نہیں بن سکتا. بن جاتا, سسٹم میں رہ کے کچھ کر لیتا,
رسوا ہو جاتا، ذلیل ہو جاتا یا سرخرو ہو جاتا، وہ وقت بتاتا. ان کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ غلط ہوگا. ہم ایک آئیڈیالوجی ہے ہماری، ایک ہمارا سوچ ہے، ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے. بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کہا خودکشیاں ہو رہی ہیں، یہ اگین دیکھیے جس ملک میں نظام ہو. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں کسی پارٹی کی تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہرحال انڈائریکٹلی تنقید ہو جائے گی. سستی روٹیاں جا رہی ہیں اربن پنجاب میں، رورل پنجاب میں نہیں جا رہی. اب آپ یہ بتائیے 2 روپے کی آپ روٹی دے رہے ہیں، آپ کو اللہ توفیق دے، لیکن کیا وہ پیسہ آپ اور جگہ بہتر طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر سکتے تھے؟ کیا آپ ہاسپٹل کے اندر میسو فنڈنگ نہیں کر سکتے تھے کہ جناب جو آدمی آئے وہ کم سے کم اس کا علاج فری آف کاسٹ نہ ہو، جیسے ہم نے کیا ہوا ہے تحریک انصاف، عمران خان نے جو شوکت خانہ میں کیا ہے. کراچی کے اندر ایک بہت بڑا ڈائگنوسٹک سینٹر، ماڈرن ڈائگنوسٹک. مگر وہ عمران خان نے ایز اے سیاستدان تو نہیں کیا ہے. دیکھیے عمران خان میری بات سنیں آپ، ایز اے سوشل ورکر کیا ہے. رضوی صاحب ابھی تو یہ ہم نے میری بات سنیں آپ مجھے یہاں بٹھا کے بات کر رہے ہیں. آپ کہیں میں دیکھو تم سے جو بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، تم جو میری اتنی عزت کر رہے ہو، وہ میں ایز اے ٹی وی ہوسٹ کر رہا ہوں، اور میں ایز انجم رضوی نہیں کر رہا. سوال یہ ہے کہ انجم رضوی ٹی وی ہوسٹ انجم رضوی کے وجود سے نکل کے آیا نا، کہ اس نے کوئی چیز پکڑ کے پیراشوٹ سے پکڑ کے لیا. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، مگر یہاں پہ جو لائن آف ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان ووٹ مانگنے جاتے ہیں، ان کو ووٹ نہیں ملتے. میری گزارش ہے، چور چاہے وہ مسجد کا امام ہو، یا وہ مسجد کے باہر بیٹھا بھیک مانگ رہا ہو، یا وہ کسی ملک کا سربراہ ہو، یا وہ کوئی وزیر ہو، یا وہ کوئی بیوروکریٹ ہو، یا وہ کوئی بزنس مین ہو، چور چور ہے. اب آپ کہہ دیں کہ اس نے چوری کی ایز اے بیوروکریٹ، لیکن اس نے چوری ایز اے منسٹر نہیں کی، تو یہ بات ذرا میری سمجھ میں نہیں آ رہی. گھوم پھر کے بھائی وہیں آ گیا نا. عمران خان جب شوکت خانہ اسپتال کے لیے چندہ مانگنے جاتے ہیں، لوگ دامے درمے کلمے سکھانے جاتے ہیں، ووٹ مانگنے جب جاتے ہیں تو انہیں ووٹ نہیں ملتا. آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ووٹ نہیں ملتا. آپ کو کیا، میں نے ووٹ کا بتایا اسٹیٹس کو کا، لیکن آپ کو کیا پرابلم ہے یہ تسلیم کر لینے میں کہ عمران خان ایک دیانتدار ایماندار آدمی ہے؟ ایماندار اگر ویلفیئر ورکر ہے تو ایماندار سیاستدان کیوں نہیں بن سکتا؟ بالکل بن سکتا ہے. میں نے ایماندار ہم نے کبھی ڈیلائی نہیں کیا. تو پھر آپ کو ایماندار سیاستدان نہیں چاہیے. unless proved otherwise خان صاحب کی انٹیگریٹی. No, not unless proved. He has proved his credibility. چلیے He has proved his credibility. He has proved his credibility. اگر کسی کا پروون ٹریک ریکارڈ ہے تو آپ اس کو یہ کریڈٹ کیوں نہیں دیتے؟ آپ کیوں شرما رہے؟ آپ کس فورسز سے گھبرا رہے؟ کون سی ایسی سیاسی فورس ہے جس سے آپ گھبرا کے یہ بات نہیں کہہ رہے کہ ہاں واقعی اگر عمران خان جیسا آدمی اس ملک کا وزیر اعظم بن جائے گا تو اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی؟ یہ الگ بات ہے کہ اس کو لوگ ووٹ نہیں دے رہے، لیکن کم سے کم آپ اپنے ذات سے تو یہ کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. ہمیں کوئی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران You think Imran will be a good prime minister or not? Under these circumstances, Winston Churchill is a failure. In this system, Winston Churchill will be a failure. جب تک آپ اس سسٹم میں عمران خان اگر وزیر اعظم بننا چاہتا تو بن چکا ہوتا، تو فیلئر مشرف نے اس کو کہتا وہ فیل ہو جاتا. اس نے کہا میں کٹ پتلی وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا. اب یہ سسٹم بدلنے کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ میں اسٹیٹس کو چینج کرنا چاہتا ہوں. ہماری تحریک انصاف کی جو مینیفیسٹو ہے اس کے اندر ہم نے صاف لکھا ہوا ہے کہ وی وانٹ